कल एहतजाज हो रहा था मुल्क में, उससे भी एक दिन पहले यानी 4 अगस्त को क्रैकडाउन हुए पुलिस की तरफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सर लोगों को गिरफ्तार किया गया, अक्सर लोगों को महसूर कर दिया गया। फिर कल भी हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो लोग निकले थे उन्हें मुंतशिर भी किया गया और छापामार कार्रवाइयां भी पुलिस की तरफ से हुई हैं। और ये भी सामने आया कि आपकी बेटी के घर पर भी छापामार कार्रवाई की गई है, जबकि मेरे नॉलेज के मुताबिक ना तो वो सियासी तौर पे एक्टिव हैं और ना उनका कोई सियासत से ताल्लुक है। तो पुलिस किस बिना पर ये छापे मार रही थी? थैंक यू फरवा। पहले मैं ज़रा थोड़ा सा पर्सपेक्टिव के लिए 3 बातें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। पहला तो ये है कि रजीम चेंज से लेके 5 अगस्त कल तक और फिर आइंदा भी होगा और बहुत जल्द होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रोक नहीं सका जब भी इमरान खान ने कहा लोग बाहर निकले। जो क्वांटिफिकेशन है किसी का कितने निकले, ये इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि ये वो मुल्क है जिसको एक चवल मारने वाले निज़ाम ने पूरे का पूरा चवालिस्तान बना दिया है। दफ़ा 144 लगा हुआ है इस्लामाबाद में, जीबी में, एजेके में, बलूचिस्तान में, सिंध में और पूरे पंजाब के अंदर। और सिर्फ दफ़ा 144 नहीं लगा हुआ, जिस तरह आपने खुद कहा एंट्रो में, आई टोटली एग्री विद दैट, कि जो ये जिस तरह के ये छापे और जिस तरह की इनकी तैयारियां होती हैं, काश ये इस तरह का कोई क्रैकडाउन जराइम के ऊपर कर सके, ये छोटू गैंग के खिलाफ कर सके, ये स्मगलिंग गैंग के खिलाफ कर सकें। असली जो टेररिस्ट हैं, रोज हमारे बच्चे मारते हैं, रोज हमारी अफवाज के लोग मारते हैं, रोज पुलिस के थानों के ऊपर हमले करते, काश ऐसा क्रैकडाउन उनके खिलाफ कभी हो सके और उसके नताज भी इसी तरह से निकले कि हर जगह आपको लोग खड़े नजर आए और हर जगह लोग आपको प्रोटेक्ट करते हुए नजर आए। दे आर नॉट पेड फॉर डूइंग पॉलिटिक्स। ये जो जितना भी निज़ाम है जो 144 के नीचे लोगों के सामने आता है और रोकता है उनको, दे आर पेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल, दे आर नॉट पेड फॉर नॉन प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल। एक दूसरा जो मेरे साथ है वो मैं तो बयान नहीं करता, मैं अपने प्लाइट को कभी पोस्टर में नहीं बनाता। आप एक दफतन ये बात सामने आ गई, आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह के हालात में आवाजें दबाने की कोशिश होती है। और ख़ास तौर पे बहुत सारे लोग बहुत नाराज और नाला हैं और तंग आ गए हैं कि मेरे पास जो केस आता है वो बरी हो जाता है, बेशक वो 9 मई का क्यों ना हो। बेशक दूसरा जो इसका पहलू है वो ये है कि मैं उनको इत्तला देना चाहता हूँ जो बहुत मुझसे नाराज हैं, ये बहुत सारी अपीलें कि मैं दायर करने जा रहा हूँ 9 मई की, और हम उसको हवा में उड़ाएंगे पूरी जजमेंट को। मैं आपको वक्त से पहले आपको बता दूँ, ऐसे ऐसे झूठ हैं कि, और जज साहब ने भी कमाल कर दिया है। फर्ज जो उन्होंने लगाई 1 तारीख की और जो गवाह है वो 2री तारीख का वाकया बयान कर रहा है। और उन्होंने जो खास तौर पे जो एक पैराग्राफ नंबर 9 है पेज नंबर 31 के ऊपर, उसको आप जरूर पढ़ें और आपके देखने वालों से मैं कहूंगा वो भी पढ़ें। उसमें लिखा हुआ है कि उमर अयूब की तरफ से 342 का बयान हुआ। किसने किया? स्टेट काउंसिल ने। जो प्रोसिक्यूट कर रहा है वो भी स्टेट काउंसिल, जो उमर अयूब और शिबली अहमद फराज के तरफ से बयान दे रहा है 342 का, वो भी स्टेट काउंसिल। तो जो मुल्जिम है उसका बयान ना कोई और दे सकता है, ना उसकी जगह दस्तखत कर सकता है। फौजदारी है, ये कोई दीवानी दावा नहीं है जिसके ऊपर कोई वकील या कोई लीडर जाके कोई दर्ज कर दे, अपने दस्तखत कर दे और दावा निकल आएगा फॉर द हियरिंग। अच्छा, तो तीसरा ये है कि आपको याद है नवाज शरीफ साहब वो कहते थे कि तुम सारे कहते हो कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ में, मुड़ के तके एक बंदा भी नहीं। इमरान वाले तो घर ही नहीं जा रहे, इमरान ही है, इमरान ही है, बाकी किसी से बाहर नहीं निकला जाता। ये गवर्नमेंट वाले हैं, ये गवर्नमेंट वाले बाहर निकल के दिखाएं, पब्लिक में जाए, ये नहीं जा सकते। अच्छा, अब ऑब्जेक्टिवली मैं आता हूँ, जो आपने कहा इन हालात में जितना जबरूत है, मैं पार्टी के लोगों को शाबाश देना चाहता हूँ कि जो अभी तक खड़े हैं। मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ। मसलन मुशर्रफ के दौर में इस तरह के जबरूत नहीं था, इस तरह की छापेमारियां नहीं थी, उसके टारगेटेड ऑपरेशन होते थे, कुछ लोगों के साथ उसने ज्यादती की, जिस अकबर मुफ्ती को भी शहीद कर दिया, वो बड़ी शदीद किस्म की ज्यादती थी, उसकी कॉस्ट पे कर रही है नेशन और स्टेट दोनों और अवाम तीनों। अच्छा, जो जितना कुछ अब हो रहा है ना, इतना कभी नहीं हो। इसके बावजूद हमारा कोई ना पंजाब असेंबली के ग्रुप अंदर बना है, ना हमारा कोई ग्रुप नेशनल असेंबली बना है, ना हमारा ये रोज फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए कोशिश करते हैं। ये लोग ना कोई बिकेगा ना कोई झुकेगा, इसलिए कि ये सारे वोट इमरान के हैं। दुनिया की तारीख में पहली दफा, मैं आई विल से दैट रिपीटेडली, दुनिया की तारीख में पहली दफा एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके 25 करोड़ लोगों के पास जिसने जाना था, उसका लीडर छीन लिया गया, उसका बल्ला छीन लिया गया, उससे कंपेन छीन ली गई, उससे सारे एक्सप्रेशन के जराये छीन लिए गए, उससे आजाद
آزاد میڈیا چاہیے یا کیا اس سے آزاد عدلیہ چاہیے؟ اس کے باوجود ٹھیک، لوگوں نے لیکن ڈاکٹر صاحب کیا یہ احتجاج ویسے ہی ہوا ہے جیسا عمران خان صاحب نے جیل سے ہدایت دی تھی؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے اڈیالہ کے بارے بھی کہا تھا وہاں تک وہ پہنچے، لیکن پھر چونکہ ناکہ بندی تھی وہ پہنچ نہیں سکے، بیرسٹر گوہر بھی اور دیگر بھی. دیکھیے سڑک بند، میڈیا بند، اچھا کوریج بند، ٹھیک، راستے بند، زبانیں بند. لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی، لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ، لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب اسمبلی، ان کے لیے اسمبلی کے دروازے بند، لوگوں کے گھر بند، لوگوں کے وہ بچے جن کا مائی ڈاٹر از اے پروفیشنل ڈاکٹر، ان کے 3 بچے ہیں اور وہ اسلام آباد میں ہی رہتی ہیں. اب جسٹ امیجن کہ کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے. ہمارے خاص طور پہ ہمارے علاقے میں پنجاب میں کہتے ہیں کہ مائیں اور بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں. یہ پتہ نہیں وہ کہا تھا انور مقصود صاحب نے کہ کچھ ایسے ہیں جو یہ ظاہر ہے بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ کم از کم آپ لوگوں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس و پامال نہ کریں. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم چونکہ اس پہ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں تو میں ایک چھوٹا سا سوال کر لیتی ہوں اگر گرا نہ گزرے. وہ یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹجی بالکل ٹھیک تھی محمود خان اچکزئی صاحب کو قیادت دینا؟ پارٹی میں اور بھی بڑے قابل لوگ ہیں جو قیادت کر سکتے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیسیژن ٹھیک تھا؟ دیکھیں ہم چل رہے ہیں ایک سکیم کے ساتھ اور پہلی دفعہ ہم نے غلط ثابت کیا نہیں بلکہ آخری دفعہ بھی ہم نے سارے دعوے غلط ثابت کیے کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی ہلڑ بازی کرتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف باہر نہیں نکل سکتی. یہ دونوں دعوے غلط ثابت، وہ لوگ مان رہے ہیں جو ریزنیبل ہیں، وہ گورنمنٹ کے اندر بھی مان رہے ہیں اور باقی سارے کیمپوں میں مان رہے ہیں. اور جس طریقے سے اس کو مارجنلائز کیا گیا اس کی کوریج کو، وہ اس پہ تو میں میڈیا والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آواز اٹھائیے اس سے پہلے کہ آپ کی آواز مزید بند کر دی جائے اور آپ کا گلا اتنا ہی دبایا جائے جتنا ہمارا دبایا جا رہا ہے. اس لیے ان حالات میں کوئی پولیٹیکل پارٹی باہر نہیں. آپ دیکھیں جب ہم احتجاج کا اعلان کرتے ہیں تو کچھ بی ٹیمیں وہ لانچ کرتے ہیں. وہ بی ٹیمیں مختلف جگہ کے اوپر پھر ایکٹیویٹی کرتی ہیں کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں گے. کسی نے توجہ کیا، ایک نظر ثانی کیا، نظر ثالث کیا، نظر یعنی آپ کہہ رہے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب کو قیادت دینا بالکل ٹھیک تھا؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو قیادت دینا بالکل ٹھیک تھا. یہ جو پلان تھا ہمارا اس میں 2 کمیاں رہ گئیں. اس کے اوپر سلمان نے بھی بات کی ہے، میں بھی کرتا ہوں. ایک یہ ہے کہ جو ٹکٹ ہولڈرز یا جو پارٹی کے وہ لوگ جن کے پاس جو آفس بیئرز ہیں یا وہ لوگ جو پارٹی کے ایم این ایز، ایم پی ایز یا سینیٹرز ہیں، ان میں سے اگر کوئی باہر نہیں آئے گا تو پھر عمران خان کا یہ کہنا بالکل درست ہوگا جو انہوں نے اس کا اظہار کیا ہوا ہے. اب پتہ نہیں فیصلہ کب ہوتا ہے کہ پھر ایسی پارلیمنٹ میں بیٹھیں کیا ضرورت ہے. جو عمران خان کے لیے تو ووٹ پڑا تھا اس کو ریلیز کرانے کے لیے، تو اس لیے اس پارلیمنٹ کی پھر ہمارے لیے ہمیں اور اس قوم کے لیے جو ووٹ ہمیں 3 کروڑ پڑا ہے وہ 3 کروڑ لوگوں کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے. اور 3 کروڑ تو الیکشن کی پروسیس کی بات تھی. اب تو اور کروڑوں لوگ ہیں جو عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں اور ریلیز عمران خان کے نعرے میں اور فوکس پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان صاحب کی رہائی ہے پولیٹیکل موو تھی. جی عمران خان صاحب کی رہائی ایک بڑی اہم ہے پی ٹی آئی کے لیے. لیکن ہم ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں حذیفہ رحمان صاحب جو کہ وزیر اعظم کے ترجمان بھی ہیں، اسٹیٹ منسٹر بھی ہیں فار ہیریٹیج اینڈ کلچر. انہوں نے بیان دیا پچھلے دنوں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے بات چیت کی تھی خان صاحب کے ساتھ، آفر یہ ہوئی تھی کہ ہم ان کو گلف بھیجنا چاہ رہے تھے، عمران خان صاحب برطانیہ یا یورپ جا کے بیٹھنا چاہ رہے تھے. اٹ مینس کہ وہ بتا رہے تھے کہ ڈیل والا معاملہ چل رہا تھا. اب یہ تو ان کے سائڈ کی سٹوری ہے. ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے قریب ہیں، یہ سٹوری ایکچولی ہے کیا؟ آپ کی سائڈ بھی تو کوئی ہوگی کہ آفر ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، کیا ہوئی تھی؟ میں دیتا ہوں، میں اپنی سائڈ میں دیتا ہوں، میں عمران کی سائڈ بھی دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اس حکومت کے ساتھ تو عمران خان کہتا ہے میں کبھی بات ہی نہیں کروں گا، نہ کوئی بات کرے گی. پھر انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا تھا کہ نواز شریف ملنا چاہتا ہے، وہ بھی انکار ہو گیا آگے سے. دیکھیں یہ حکومت اس کے پاس ہے کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب ملنا چاہتے ہیں، عمران خان صاحب نے انکار کر دیا. یہ انہوں نے شوشے چھوڑے تھے نا، جس طرح یہ شوشہ چھوڑا ہے کہ ہماری گفتگو ہوئی تھی، یہ شوشہ نون لیگ چھوڑتی ہے. پہلا شوشہ بھی اسی کا تھا، یہ بھی اسی کا تھا کہ جی ہم ملنا چاہتے تھے. دیکھیں اور ان کے پھر جو لوگ تھے وہ لگے رہے جتنے میڈیا پہ بیٹھے ہیں وہ سارے کہ دیکھیں اگر یہ جائیں گے تو ادھر جائیں گے. بھائی ان کے پاس ہے کیا کہ ہم ان کو بلائیں یا ان سے ملیں یا ان کی توقع کوئی رکھیں؟
ان کے پاس صرف فارم 47 ہے جس کے اوپر پاکستان کے لوگوں کی ووٹ کی نہ ٹھپا ہے نہ مور ہے نہ ان کی تائید حاصل ہے ان کو، اس لیے ان سے کوئی گفتگو۔ اور دوسرا جو پوائنٹ ہے اسی پہ اوپر، عمران خان نے تقریباً کوئی 1.5 سال کے بعد یہ کہنا شروع کیا کہ اب میں کوئی گفتگو نہیں کروں گا، اور عمران خان جب کہتے ہیں کوئی گفتگو نہیں کروں گا تو کوئی گفتگو نہیں ہے، بات ختم ہو گئی۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں رول آف لا بحال ہو، مینڈیٹ جو چوری ہوا ہے چوری کا پرچہ درج کیا جائے، اور جو مقدمات جس طرح بنائے گئے ہیں اس میں ہمیں دکھایا جائے کدھر گئی ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج، اور اس کے ساتھ ہم اگلی بات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تقدیر میں یعنی یوگنڈا کی صف میں جا کے یا برونی کی صف میں جا کے کھڑا ہونا نہیں ہے، آنریبل قوموں کی صف میں جا کے کھڑا۔ اچھا دنیا کا کوئی لیڈر مجھے بتا دیں جو ان سے بات کرتا ہو، یہ جاتے ہیں صرف جا کے وہاں، اور پیسے کس طرح پارک ہم نے کہاں کرنے ہیں، کس طریقے سے ہم نے یہاں سے پیسے نکالنے ہیں، باہر جا کے جمع کرنے ہیں گلف میں کسی جگہ یا اور جگہ، اور وہاں سے پھر اس کو 1% ٹیکس فائنل کے اوپر ہم نے وہ کہنا ہے کہ جی یہ مجھے باہر سے آیا تھا۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح وہ نواز شریف صاحب کی ملاقات والا شوشہ چھوڑا گیا تھا، اسی طرح حذیفہ رحمان صاحب کا جو بیان ہے یہ بھی شوشہ ہے کہ کوئی ڈیل آفر ہوئی تھی اور عمران خان صاحب نے آگے سے کہا نہیں جی میں نے یورپ یا برطانیہ جانا۔ نہیں یہ دیکھیے، یورپ اور برطانیہ جانے سے ان کو کون روک سکتا تھا؟ وہ جانا چاہتے جب بھی چلے جاتے۔ وہ تو آپ کو یاد ہے کہ وزیر اعظم بننے کے بعد بھی برطانیہ نہیں گئے تھے، یہ تو وہاں جا کے ان کو کونسلر نہیں ملے تو برطانیہ اگلے دن ہوتے ہیں، صبح پتہ لگتا ہے کہ ان کے محلے کا کونسلر برطانیہ پہنچ گئے۔ یہ تو ان کے تو اصل جو ان کے سیاسی اباء و اجداد ہیں وہ ابھی تک گورے ہیں، انہوں نے کوئی پاکستان کے اندر نہ لیڈرشپ یہ دے سکتے ہیں نہ لیڈرشپ کو یہ چلنے دیتے ہیں، اس لیے کہ جو ایکسس آف ایول ایک بنا ہوا ہے پاکستان میں پولیٹیکل انجینئرنگ کا، اس کے ذریعے سے یہ چل سکتے ہیں، ادروائز تو نہیں چل سکتے۔ ٹھیک، لاسٹلی بابر اعوان صاحب، ہم نے دیکھا کہ کل جو ہے وہ نااہلیاں بھی ہو گئی 9 مئی کے کیسز کی، اور آپ نے کہا کہ یو ول ٹیک اپ دس ایشو، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیگل وے آؤٹ بھی ہے۔ ہم نے دیکھا الیکشن کمیشن نے ڈائریکٹ جو ہے وہ نااہلیاں کی ہیں، نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا۔ اس کا دوسرا طریقہ ہوتا ہے اسپیکر ریفرنس دیتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جتنی نااہلیاں ہوئی ہیں یہ کورٹ میں جانے سے کوئی چانسز ہیں کہ یہ ریورس بھی ہو سکتی ہیں یا کوئی ریلیف مل سکتا ہے، یا پھر یہ مزید بھی ہوں گی؟ کیونکہ آج 2 ہو گئی ہیں، آج 2 ہوئی ہیں پشاور ہائی کورٹ میں، تھوڑی دیر پہلے کی میرے پاس اطلاع ہے، رات کو ہم نے تیاری کروائی تھی لوگوں کو، کہ جو عمر ایوب اور جو شبلی احمد فراز ہیں ان کی حد تک پشاور ہائی کورٹ نے 20 تاریخ تک جو نوٹیفیکیشن انہوں نے جاری کیا تھا اس کے اوپر پروسیس روک دیا انہوں نے، سٹیٹس کو اس کو کہتے ہیں، وہ آرڈر جاری ہو گیا۔ اس سے پہلے 20 تاریخ تک جو چترالی MNA والا آرڈر ہے وہ بھی ہے۔ اگر آپ اس کو میرٹ پہ دیکھیں تو یہ جو اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے یہ اصل میں الیکشن کمیشن آف PDM2 ہے، اور اصل میں یہ ایک بھرپور سیاسی پارٹی ہے جو سرکاری خرچ پہ سرکاری دفتر میں بیٹھ کے سیاست کر رہی ہے۔